بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال نے رب تعالیٰ سے کچھ باتیں کی، وہ اشعار کی شکل میں ہیں، وہ پیش خدمت ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ حقیقت منتظر جس حقیقت کا انتظار ہے، لباس مجاز یعنی جسم والا وجود، تڑپ رہے ہیں بے چین ہیں، جبین نیاز عاجزی اور انکساری والی پیشہ۔ اقبال نے رب ذوالجلال کو خطاب کر کہا ہے کہ اے مالک حقیقی، تو نے خود ابتدائے آفرینش سے حجاب میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، لیکن تیرے بندے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، لہذا اب ضروری ہے کہ حجاب سے نکل کر مجازی شکل اختیار کر۔ میری عاجزی اور انکسار میں ڈوبی ہوئی پیشانی میں ہزار ہا سجدے مضطرب و منتظر ہیں کہ کب تو سامنے ہو اور ہم سے درد ہو جائے۔ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو مضطرب ہیں کہ تو نظر آ اور ہم سجدہ کریں۔ طرب آشنائے خروش ہو تو نواہ محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ طرب آشنائے خروش یعنی جذبہ عشق کی دھوم مچا دینے کے لطف سے آگاہ، اس کو کہتے ہیں طرب آشنائے خروش، ٹھیک ہے، جذبہ عشق کی دھوم مچا دینے کے لطف سے آگاہ۔ نوا کا معنی ہے گیت، نغمہ، اس نغمے کی آواز۔ محرم گوش کانوں سے واقف، محرم کے معنی واقف اور گوش کے معنی کان، یعنی سنا جانے والا۔ سرود کے معنی ہوتا ہے گیت گانا، سکوت خاموشی کو کہتے ہیں۔ پردہ ساز یعنی ساز باجا کی لے، مطلب کیا ہے کہ تجھے تو اس عالم رنگ و بو کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہونا چاہیے کہ تیرا وجود ایک ایسی صدا ہے، ایک ایسی آواز کی مانند ہے جس کی رسائی عام لوگوں کی سماعت تک ہو۔ یوں بھی ایسے نغمے کی کیا حیثیت ہے جو ساز کے پردے کی خاموشی میں گم ہو کر رہ جائے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بہرا ہے، اگر پردے میں رہے تو پھر وہ مزہ تو نہیں آتا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ شعر اقبال کا جو ہے انسان کے اپنے دل کے بارے میں ہے اور درد دل کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شکستہ ہو عشق کی چوٹ کھانے کی حالت، عزیز تر زیادہ پیارا پسندیدہ، آئینہ ساز یعنی خدا، آئینہ بنانے والا۔ اے محبوب تیرا دل بے شک ایک آئینے کی مانند ہے، شاعر کہتا ہے اے محبوب تیرا دل ایک آئینے کی مانند ہے۔ یہ بھی فطری امر ہے کہ تو اسے ٹوٹنے سے بچا رہا ہے، صحیح ہے کہ دل ٹوٹ نہ جائے، ہر شخص چاہتا ہے، لیکن یہ عمل شاید مفید نہ ہو، عمل شاید فائدہ مند نہ ہو۔ کیوں کہ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ دل عزیز ہو جاتا ہے جو شکستہ ہو جاتا ہے، جو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب رہتا ہے، زخمی دلوں کے قریب رہتا ہے، جن دلوں میں درد ہو، جن دلوں میں احساس ہو، جن دلوں میں لوگوں کے لیے رحم ہو، ٹھیک ہے، خدمت کا جذبہ ہو، ٹھیک ہے، جو درد سے پر ہو، جن دلوں میں نہ کوئی احساس ہو، نہ کوئی مخلوق کا ترس ہو، نہ کوئی ان میں دکھی انسانیت کا درد ہو، تو وہ دل تو نہیں ہے نا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اے انسان تو جو اپنے دل کو بچا بچا کر رکھتا ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، بھئی دل ٹوٹے گا تو اللہ کے ہاں قیمت بنے گی، یعنی اس میں درد پیدا ہوگا تو خدا اس کو پسند کرے گا۔ خدمت خلق کر، مخلوق کی خدمت کر، مخلوق کی خدمت کا درد اپنے دل میں پیدا کر، ٹھیک ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، سبحان اللہ۔ نہ کہیں جہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، سبحان اللہ۔ خانہ خراب، گھر کو اجاڑ دینے والا گناہ خطا، تیرے خدا کا عفو بندہ نواز یعنی ایسی معافی جو بندوں پر مہربانی کرنے والی ہے۔ عفو کے معنی معاف کرنا، بندہ بنی بندہ، نواز کے معنی مہربانی کرنا، ٹھیک ہے، ایسی معافی جو بندوں پر مہربانی کرنے والی ہے، وہ تو ذات ہے کہ جو بندوں کو معاف کرنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے اے مولا کائنات، میرے گناہ گار وجود کو ساری دنیا میں کسی مقام پر بھی پناہ نہیں مل سکی، ٹھیک ہے۔ خانہ خراب، جرم خانہ خراب سے مراد انسان کا اپنا گناہ گار وجود ہے۔ شاعر کہتا ہے میں گناہ گار وجود کا حامل ہوں،
ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکی، جبکہ اس گناہ نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پناہ ملی بھی تو محض تیرے دامن رحمت میں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ، یا رب مجھے بچا لے، میری بیماری دور کر دے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے مجھے مجرم کو بھی اگر کوئی پناہ دیتا ہے تو صرف تیری ذات ہے، ورنہ انسان کو کہیں پناہ نہیں ملتی اور کوئی رحم نہیں کرتا۔ ایک آدمی آیا نا مولا کے پاس اور کہا کہ مولا میں جو ہے چاہتا ہوں کہ مجھے رب کے وجود کی دلیل عطا کریں۔ تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں سمندروں کی سیر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کشتی ٹوٹ گئی ہو اور تو سمندر میں اکیلا ہو، تیرے پھٹے پر سوار ہو، سامنے کوئی ساحل اور کنارہ بھی نہ ہو، کیا اس وقت بھی تیرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں بچ جاؤں؟ تو اس سال نے کہا ہاں، ایک کرن امید میرے ذہن میں تھی کہ میں اس وقت بھی بچ جاؤں گا جب میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آخری کرن امید کو خدا کہتے ہیں۔ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ مدد کو آ جاتا ہے اور اسی پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگلا شعر، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ گرمیاں جذبے محبت کی تپش حرارت، شوخیاں ادائے دل موہ لینے والے ناز و ادا۔ غزنوی مشہور بادشاہ محمود غزنوی جو اپنے غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، مراد عاشقی۔ خم زلفوں کا بل، ایاز محمود غزنوی کا غلام خاص، مراد محبوب ہونا۔ اب تشریح، اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ یعنی زمانے میں اس طرح کا انقلاب رونما ہوا ہے کہ عشق میں بھی پہلے کی طرح حرارت نہیں رہی، یعنی وہ حقیقی خلوص عشق میں بھی نہیں رہا، اور نہ ہی حسن میں وہ شوخیاں باقی رہیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو غزنوی میں وہ تڑپ ہے، نہ ہی ایاز کی زلفوں میں وہ جو خم باقی ہیں جو کشش کے آئینہ دار تھے۔ مراد یہ ہے کہ عاشق اور محبوب دونوں اپنی صفات سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب آخری شعر ہے، اور اس شعر میں اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے باطن کو سنوارو، اپنے اندر کو ٹھیک کرو، ورنہ یہ نماز روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سر بسجدہ، سجدے کی حالت، صدا یعنی غیبی آواز، ضمیر کی آواز، صنم آشنا بتوں کا عاشق، دنیاوی خلائق کی محبت میں گرفتار، کیا ملے گا یعنی اس حالت میں یہ بے فائدہ عمل ہے۔ شاعر کہتا ہے اپنی بے عملی کے باوجود میں اگر کبھی سجدہ ریز ہوا، یعنی سجدے میں چلا گیا، نماز پڑھ لی، تو زمین سے یہ آواز آتی سنائی دی کہ دل تو تیرا بتوں کا پرستار ہے، پھر تجھے اس نماز میں آخر کیا ملے گا کہ خلوص کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اس نے بھی بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا کہ ہویا جو تے نماز سنی تھی، دلوں دور نہ کیتی پلی تھی، کھمبے وانگ گیوں کھلو لینا ہک نہ دینی تو، نہ تو خدا کو کچھ دے رہا ہے نہ خدا تجھے کچھ دے گا، تجھے کیا مل رہا ہے؟ کیونکہ تیرا نفس پاک نہیں ہے، قلب سلیم نہیں ہے، تو نے اندر کو صاف نہیں کیا ہے، اندر میں کھوٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، مخلوق خدا سے دشمنی ہے، تو اس کو پہلے صاف کر، شیطان کو وہاں سے نکال، پھر تجھے عبادت کا ثواب ملے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام اقبال کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ السلام